یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 65 تا 70 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے رحمت دی تھی اپنے پاس سے، اور اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے مفید چیز۔ انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، اور کیوں کر آپ صبر کریں گے ایسی چیز کو جو آپ کے قابو اور اختیار میں نہ ہو اور اس کا سمجھنا۔ کہا آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا مجھے صبر کرنے والا، اور نہ ٹالوں گا کوئی حکم آپ کا۔ پھر کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مت مجھ سے پوچھئے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ کر دوں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنا۔ مذکورہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور ان آیات کے اندر واقعے کا اگلا حصہ ذکر فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں ان سے ملاقات کرنی تھی، تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ چادر تانے سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل بیابان کے اندر مجھ پر سلام جو ہے وہ کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اور آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں آپ سے وہ علم سیکھ سکوں جو مفید اور فائدہ مند آپ کو سکھایا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس حوالے سے میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کیسے کریں گے کہ جب آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو علم مجھے عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم تشریعی علم تھا، اور خضر علیہ السلام کا علم تکوینی علم تھا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض نظر آئیں گے جب تک کہ میں ان کی حقیقت آپ کو نہ بتا دوں۔ آپ اپنے فرض منصبی کی بنا پر اس پر اعتراض کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا ان کو حکم ہوا تھا، اس لیے اطمینان تھا کہ ان کا کوئی فعل بھی
شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا، اگرچہ ظاہر میں سمجھ میں نہ آئے، اس لیے صبر کرنے کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا۔ آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں آپ کو کسی بات کے بارے میں خود نہ بتا دوں، اس وقت تک آپ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے، کسی چیز پر بھی آپ اعتراض اور سوال نہیں کریں گے۔ یہ بات خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے طے کر لی، اور ایک طرح سے یہ وعدہ ہو گیا کہ میں آپ کے معاملات کے اندر نہیں بولوں گا۔ اس شرط کے ساتھ خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، ان کی نوعیت کیا مختلف تھی؟ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی وحی اور نبوت کا مقام جس کو عطا فرماتے ہیں، وہی حضرات ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ منتخب فرما لیتے ہیں، اور ان کے سپرد مخلوق کی اصلاح ہوتی ہے، اور انہیں اسی وجہ سے کتاب اور شریعت دیے جاتے ہیں جس کے اندر احکامات ہوتے ہیں، اور جس کے اندر مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے اصول اور قواعد دیے جاتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے نبوت اور رسالت کے حوالے سے، وہ سب کے سب ایسے ہی تشریع علم کے حامل تھے۔ ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی اسی سے متعلق ہوا کرتی تھی، مگر دنیا کے اندر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لیے عام طور سے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو مقرر فرمایا ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو اس قسم کی تکوینی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی زمرہ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی علوم عطا فرمائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علوم۔ ظاہر ہے کہ دونوں علوم کے اندر فرق ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔